إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان، جو ہم نے تمہیں عطا کر رکھی ہے اور ان نعمتوں کے اوپر ہمارا شکریہ ادا کرو، اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا لازیدنکم، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ہماری ناشکری کرو گے تو اس بات کو یاد رکھو کہ میرا عذاب جو ہے سخت ہے۔ اب یہاں پر ایک قرآن کا جو ٹرمز ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ جہاں اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، جہاں اپنی کسی نعمت کو بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد اپنی کوئی نہ کوئی صفت بیان کرتے ہیں جو صفت اس پہلی والی بات سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے دیکھیں جہاں بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنی صفت بیان کرتے ہیں ان اللہ لغفور الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر سورہ تحریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ پھر 24ویں پارے میں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ پھر ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے رحم کرنے والے۔ جب توبہ کا ذکر کیا تو اپنی صفت بیان کی کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، کہ میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے اب اس پر کون عمل کرے گا کون عمل نہیں کرے گا میں اس کو بڑا جاننے والا ہوں، خبیر، اور بڑی خبر رکھنے والا ہوں۔ کس کی؟ کہ اب جو عمل کر رہا ہے اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور آگے یہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہر جگہ اپنی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ آیت کریمہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ آیت کا اگر ہم اس کے اندر ترجمہ کریں تو اللہ نے دیکھو اپنی نعمت بیان کی کہ ہماری نعمتوں کے اوپر اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور تمہیں اس کا بدلہ دگنا تگنا کر کے عطا فرمائیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ نے اپنی صفت بیان کی ان عذابی لشدید، کہ اللہ رب العزت کو اپنی ناشکری اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرے سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر وقت ہر حال میں اپنی ساری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر ہم انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کی زندگی گزار رہا ہے تو ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ رب العزت نے اسے نعمتوں میں رکھا ہے۔ اگر جس دن ہم پیدا ہوئے اس دن اللہ رب العزت کی کم و بیش 18,000 مخلوقات ہے اس دنیا میں، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں جہان ایک دنیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے جہانوں کا تذکرہ کیا۔ تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ جہان اور کچھ اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی مخلوقات تو ایسی ہے کہ آج تک نہ کسی نے اس کو دیکھا، نہ اس کی طرف انسان کا ذہن جا سکتا ہے۔ جب آخرت
कायम होंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अगले पिछले सारे लोग जमा किए जाएंगे, तब इंसान देखेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कैसी कैसी नेमतें हैं। तो जिस वक्त हम पैदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 18,000 मखलूक़ात में से उस दिन न जाने कितनी मखलूक पैदा हुई, पता नहीं कितने जानवर पैदा हुए, कितने रेंगने वाले पैदा हुए, कितने चलने वाले पैदा हुए, दौड़ने वाले पैदा हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सारी मखलूक़ात में से हमें अशरफुल मखलूक़ात में चुना और सबसे बड़ा इनाम फरमाया कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात का दुल्हा बनाया। कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को मुकर्रर फरमाया और फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी खलीफा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इब्राहीम, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर अपना नाइब बनाकर पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। फिर उसके बाद जो नेमत अता फरमाई खास हम मुसलमानों को, वो ये कि अपना ईमान वाला और अपना कलमा पढ़ने वाला बनाए। ये इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह हम सबको इसकी कदरदानी की तौफीक दे। इसका एहसास इंसान को उस वक्त होगा जब उसकी आंखें बंद होगी, तब उसे पता चलेगा कि ये ईमान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया ये कितनी बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को आखिरत के अंदर सिर्फ एक चीज का एहसास होगा और एक चीज के ऊपर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरखास्त करेगा कि अब अल्लाह मैंने हर चीज को देख लिया है, मैंने आपकी ताकत को देख लिया, आपकी अजमत को देख लिया, आपकी कुदरत को देख लिया, आपको देख लिया, बस एक मरतबा आप मोहलत दे दीजिए, मैं दुनिया में जाऊंगा तो पलक झपकने के वक्त आपकी नाशुक्री नहीं करूंगा, आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त फरमाएंगे कि ये दुनिया जो थी ये दारुल इम्तिहान थी, उसमें हमने तुम्हें भेजा ही इसलिए था कि तुम्हें किसी बात का यकीन आए या ना आए, तुम्हें इस बात की जरूरत है कि मेरे अहकामात को माने। आज अल्लाह माफ फरमाए, एक बहुत बड़ी फिजा ये चली हुई है कि इंसान अल्लाह के अमाल को और अल्लाह के हुक्मों को अपनी अकल पर तोलता है। यार मुझे ये बात तो समझ में ही नहीं आती, लॉजिकली ये बात सही है, ये गलत है, इस तरीके की बातें करता है। हालांकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दुनिया पैदा फरमाई, जो अहकामात अता फरमाए, इसकी हिकमत क्या है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि इसकी हिकमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। हमें अल्लाह ने सिर्फ इस बात का मुकल्लफ किया है कि तुम्हें हमने जो हुक्म दिया उसको करो और जिन चीजों से रुकने का हुक्म दिया उनसे रुक जाओ। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने एक बात फरमाई, अगर शरीयत अकल के साथ चलती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते कि आदमी मोजे के ऊपर मसा करे। ये मसला बयान किया। असल में वो मसला ऐसा है कि हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन जो इलाके सर्द होते हैं वहां पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत के अंदर ये हुक्म दिया कि अगर बहुत सर्दी की वजह से तुम्हें पैर धोने में तकलीफ होती हो तो चमड़े का मोजा इंसान पहन ले जो उसकी आधी पिंडली तक हो या पिंडली के कुछ हिस्से को कवर करती हो, तो इंसान उसके ऊपर मसाह करे तो 24 घंटे अगर वो पैर न धोए तो वजू में सिर्फ मसाह करना जो है वो पैर धोने के कायम मकाम हो जाएगा। और अगर आदमी सफर में हो तो 3 दिन 3 रात तक उसके ऊपर मसाह कर सकता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने ये बात बयान फरमाई कि देखो मसाह का तरीका ये है कि आदमी अपनी 3 उंगली को भिगा ले और जो मोजे की पुष्ट है, ऊपर का जो हिस्सा है, उसके ऊपर वो तीनों उंगली फेर ले तो उसका मसाह हो जाएगा, गोया कि उसका पैर धुल गया। अब मसला ये है, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया अगर शरीयत के अंदर अहकामात अक्ल से परखे जाते तो इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को हुक्म देते कि वो मोजे के नीचे मसा करे, क्योंकि गंदा तो कौन सा हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऊपर का मसाह करने का हुक्म दिया। ये इस बात की दलील है कि जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है हम उतना ही करें। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अहकामात करने को कहे हैं, इंसान को चाहिए कि बिला चू चिरा बात समझ में आए या ना आए उस पर अमल करें। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या कहा? कुरान के अंदर अब्दुल्लाह का, इबादुर रहमान कहा, इबादुल्लाह का। इबाद इसके माने हैं, अब्दुल से है ये इबाद, बमाने गुलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अपना गुलाम बनाया और गुलाम को क्या हक है कि वो आका से ये पूछे कि भाई आप जो हमें हुक्म दे रहे हैं क्यों हुक्म दे रहे?
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو آفس میں کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے باس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کام آپ نے کہا، کیوں ایسا کہا، میں کیوں یہ کام کروں، بلکہ وہ جتنا اس کو کہا گیا ہے وہ اتنا کرتا ہے۔ تو جب احکم الحاکمین نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ میں جتنا کہوں اتنا کرو، تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ان احکامات پر عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی ہم نعمتوں کو شمار کریں تو خود اللہ رب العزت نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو گے تو تم کبھی ان کو گن نہیں سکتے، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے کو جتنی چیزیں نظر آ رہی ہے انسان اس کا احاطہ کر سکتا ہے، ہر چیز آدمی گن سکتا ہے کہ یہ اتنی ہے، یہ اتنی ہے، یہ اتنی ہے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ہماری نعمتوں کو اگر گننے بیٹھو گے تو کبھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے خاص کر انسان کو ایسا جسم اور ایسا حیت عطا فرمائی ہے کہ اگر آدمی اس کے اوپر ہی شکر ادا کرے، اس کے اوپر ہی اپنی نعمتوں کو دیکھے تو آدمی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوئے، اور انہوں نے یہ فارسی کی زبان بولتے تھے، اور انہوں نے فارسی میں ایسے اشعار لکھے کہ ان جیسے اشعار کسی نے نہیں لکھے۔ اور جس آدمی جو عالم بننے جاتے ہیں تو ان کی کتاب جو ہے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ فارسی کی کتابوں میں ان کی 2-3 کتابیں جو ہے عالمیت کے نصاب کے اندر سلیبس میں داخل، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا گھومی۔ تو یہ ایک مرتبہ بصرہ کے اندر جامع مسجد سے نکل رہے تھے، اور ان کے پاس اس وقت اتنی غربت تھی کہ ان کا جوتا بھی ٹوٹ گیا تھا اور پیروں میں پہننے کو جوتا بھی نہیں تھا، پتھریلی زمین تھی، اس کے اوپر چل رہے تھے، تکلیف ہو رہی تھی۔ تو شیطان نے دل میں خیال ڈالا کہ بھائی تو دیکھ اللہ کا اتنا فرما بردار ہے، صبح بھی اٹھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، فجر بھی پڑھتا ہے، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا، لیکن اللہ نے تجھے جوتے سے بھی محروم رکھا ہے، تو پیدل چل رہا ہے۔ تو فرماتے کہ یہ شک میرے دل میں آیا، اور جب جیسے ہی میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے جامع مسجد کی سیڑھی پر ایک آدمی کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی اور وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا۔ جب میں فوراً مسجد لوٹا اور اللہ سے استغفار کیا اور 2 رکعت پڑھ کے اپنی ٹانگوں کے اوپر شکر ادا کیے کہ اللہ نے اگر مجھے یہ ٹانگیں نہ دیتے تو میں کس پر چلتا۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ آدمی زندگی کیسے گزارے۔ اگر انسان اس کو یاد رکھے گا تو اس کے لیے زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جائے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انظر الی من اسفل منکم ولا تنظر الی من اعلاکم۔ زندگی گزارنے کی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن میں بیان فرما دی۔ کیا؟ کہ جب بھی زندگی میں حالات آئیں مالی اعتبار سے تو اس میں انسان کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، ولا تنظر الی من اعلاکم، اور اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کی توفیق عطا ہوگی اور شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ ضابطہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ دنیا کے بارے میں، اور دین کے بارے میں یہ ضابطہ بیان کیا کہ دین کے معاملے میں اپنے اوپر والے کو دیکھو۔ یار میں تو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، میں سنت نہیں پڑھتا، فلاں کو دیکھو تو سنت بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، تو مجھے ان تک پہنچنا چاہیے۔ اور دنیا کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں بائک دی ہے تو ہم سائیکل والے کو دیکھے، اور ان لوگوں کو دیکھے جو بیچارے قطار لگا کے بس سٹینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں اپنی بائک کے اوپر اللہ کا شکر ادا ہوں۔ اور اللہ رب العزت اس شکر کرنے کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے نعمتوں کے اندر اضافہ ہی اضافہ کروں گا۔ اور انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کے اوپر ہمیشہ شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ شکر کا زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور افعال کے ذریعے بھی، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ زبان قال یعنی کہنے والی زبان، جو آدمی زبان استعمال کرتا ہے، اس سے بھی ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔
لیکن یہ طریقہ بہت غلط ہے کہ کوئی آیا ہم سے ملاقات کرنے، مصاحبہ کیا، بھائی خیریت سے، تو آدمی اپنی جو محرومی ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، ارے نہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر اللہ نے جو انعامات کیے اس کا شکر ادا کرے۔ بلکہ علماء کرام نے 3 باتیں لکھی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو زندگی گزارنا بڑا آسان ہوگا۔ کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، تو انسان کو چاہیے کہ 3 باتیں سوچے۔ نمبر 1، سب سے پہلی یہ بات سوچے کہ وہ اللہ کا احسان ہے کہ تکلیف جو مجھے آئی ہے اس سے بڑی بھی تو آ سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ 10,000 کا نقصان ہوا ہے، 50,000 کا بھی تو ہو سکتا تھا، لاکھ کا بھی ہو سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ سوچے کہ چلو بھائی جو تکلیف آئی ہے یہ ظاہری تکلیف آئی ہے، میرے کسی باڈی پارٹ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، خدا نہ خواستہ پیر کٹ جاتا، ہاتھ کٹ جاتا، میں زندگی بھر معذور ہو جاتا تو کتنی تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی۔ اور تیسری چیز یہ لکھی ہے جو سب سے اہم ہے کہ یہ بات سوچے کہ اللہ کا احسان ہے، بڑے سے مجھے مصیبت آئی، تکلیف آئی، لیکن میرا ایمان تو محفوظ ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ ہوتا کہ میں ایمان سے ہی خارج ہو جاتا۔ تو جب آدمی ان باتوں کو سوچے گا تو اس کو اللہ رب العزت کے انعامات پر شکر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ہر جگہ اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور خود انسان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ انسان عجیب ہے، میں جب اس کے اوپر اپنے انعامات کرتا ہوں، اپنا کرم کرتا ہوں، تو یہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ کہ اللہ رب العزت نے میرے اوپر انعام کیا اور مجھے نوازا۔ اور جب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب میں اس کو تھوڑا سا بھی آزماتا ہوں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کے اندر کبھی تنگی کر دیتا ہوں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی۔ ان الفاظ سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ آدمی کو کبھی کبھی اسلام سے خارج کر دیتے، ایمان اس کا چھن جاتا ہے اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت مبارکہ پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا اتنا بہترین طریقہ بیان فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطعام ان اشتہاہ اکل والا ترک، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ کی زندگی بھر رفیق حیات رہی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے سامنے جس طریقے کا کھانا لایا گیا آپ نے اس کے اوپر شکر ادا کیا اور اس کو انشتہا اکل، اگر آپ کو پسند آیا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیا، اور اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ نے یہ نہیں کہ اس کی ناشکری کی اور اس کے اندر عیب نکالا کہ بھئی اس میں تو تیل ہے میں آئلی نہیں کھاتا ہوں، اس میں تو مسالے ہیں میں مسالے والا نہیں کھاتا، بلکہ آپ نے چھوڑ دیا اور خاموش رہے۔ کتابوں میں ایسے واقعات ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ، اس وقت عربوں میں رواج تھا کہ وہ ایک جانور کھاتے تھے جس کو عربی میں کہتے ضب اور جس کو اردو میں کہتے گوہ، وہ کم دیکھنے میں آتی ہے ہمارے یہاں شہروں میں، تو وہ جیسی لیزرڈ ہوتی ہے، جیسی چپکلی ہوتی ہے اسی کی طرح بڑی ہوتی ہے، اور اس کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں جو ڈاکو ہوتے تھے وہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، اس کو کسی دیوار پر چپکا دے تو پھر چاہے جتنا کھینچو وہ جانور چھوڑتا نہیں ہے وہاں سے، تو وہ اس کو استعمال کر کے دیوار پر چپکاتے تھے اور اس کی مدد سے دیوار پر چڑھ جایا کرتے۔ تو یہ ضب ایک جانور تھا، اس کو عرب کھاتے تھے، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ضب تیار کی ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے لے کر آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً وہ پسند نہیں تھی، تو آپ نے اس کو تناول نہیں فرمایا، لیکن آپ نے صحابہ کو بھی نہیں کہا کہ آپ اس کو مت کھاؤ، بلکہ آپ خاموش رہے اور صحابہ آپ کے سامنے کھاتے رہے اور آپ نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں کتنا بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی نعمت آئے، اور چاہے وہ ظاہری نعمت ہو یا چاہے ایمان کے اعتبار سے نعمت ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر شکر ادا کرے، اور وہ جو شکر کا ضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انظر الی من اسفل منکم، کہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو اللہ کا شکر عطا کرنے کی توفیق ہوگی۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہے،
پہلے ان کی زندگی بڑی گناہوں میں گزری، پھر اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دی اور اپنے نیک ولیوں میں شامل فرمائے۔ تو جب فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ بھی ہوا اور بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، اور جب اللہ نے مجھے ہدایت دی تو اب میرا بیٹھنا جو ہے علماء کرام کے ساتھ اور دینی مجلسوں میں ہوتا ہے۔ تو ان دونوں زندگی میں میں نے اپنا ایک فرق دیکھا، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب بھی میں بڑوں کے ساتھ بیٹھا اور اپنی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میں نے ان کے ساتھ رکھا، تو مجھے ایک بہت بڑی جو ایک میرے اوپر لعنت یہ نازل ہوئی کہ میں ہمیشہ اللہ کا ناشکرا رہا۔ جب بھی ان کے پاس کوئی نعمت دیکھتا اور اپنے پاس موجود نہ ہوتی تو ناشکری کرتا، یاری میرے پاس یہ نہیں ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ انسان اپنے ساتھ بھائی کے پاس کوئی نعمت موجود ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر ناشکری کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی نعمت کو دیکھے تو فرمائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی، اگر تم کسی نعمت کو دیکھو اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہوں گے تو موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے، اس کو کچھ کہتا ہی نہیں اور نظر لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز سامنے والے کے پاس سے بھی فوت ہو جاتی۔ تو جب بھی اپنے سامنے والے بھائی کے پاس بھی نعمت دیکھے، اور جب ظاہر سی بات ہے ہم اس کو دعا دیں گے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ، کہ اللہ رب العزت تجھے بھی یہ انعام عطا فرمائے اور ہمارے لیے ان نعمتوں کو لینا آسان۔ تو فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب بھی میں بڑوں کے ساتھ بیٹھا، اسٹینڈرڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھا، تو میں نے دیکھا کہ میں ناشکری میں مبتلا رہا، اور جب اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ بیٹھا تو مجھے ہمیشہ کیا ہوئی، شکر کی توفیق عطا ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ قوم سبا کا ذکر کیا ہے کہ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ایک بستی تھی جس کو ہم نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ کانت آمینتن مطمئنتن یأتیہا رزقہا من کل مکان، یہ چار نعمتیں اللہ نے ذکر کی۔ ایک تو یہ کہ وہ امن میں تھے، یعنی ان کو دشمنوں کا خوف نہیں تھا، مطمئنتن، اور دلوں کے اندر بھی ہم نے ان کی خوشی رکھی ہوئی تھی۔ دلوں میں خوشی کب ہوتی ہے، جب آدمی نعمتوں کے اندر ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ ان کے لیے ناشکری کے کوئی ہم نے ان کے لیے کنڈیشن ہی نہیں رکھی تھی کہ وہ ناشکری کرے۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان، پوری دنیا سے اس بستی کے اندر نعمتیں ہم نے کھینچ کھینچ کر پہنچاتے تھے، ساری نعمتیں جو ہے اس بستی کے اندر آتی تھی۔ پھر کیا ہوا، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذاقهم اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ہم نے ان کو تنگدستی میں مبتلا کیا، ان کو خوف میں مبتلا کیا، انہیں بھوک میں مبتلا کیا۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے یہ سب ہم نے کیوں کیا، بما كانوا يصنعون، وہ کیا کیا کرتے تھے، ناشکری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کے اوپر شکر گزاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص کر جو سب سے زیادہ شکر کی چیز ہے آج کے زمانے میں، وہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ اگر اس کا اندازہ ہمیں ہو جائے تو کتابوں میں آتا ہے کہ آدمی اپنی ساری زندگی جو ہے سجدے شکر میں گزار لے۔ یہ جو امت ہے اب اس کی عمر کم ہو گئی اور دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، تو یہ دنیا کا بھی بڑھاپا چل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا کی جوانی تھی، اس وقت انسان جو تھے وہ 40-40 فٹ کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 فٹ کے تھے، اور آپ کا عصا بھی تھا وہ 40 فٹ کا تھا، آپ اتنے لمبے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں اتنی ساری نعمتیں دی۔ تفسیر کی ایک کتاب ہے بیان القرآن، جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے، تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے یہ شبہ تھا کہ صحابہ اکرام جو تھے یہ ہائٹ اور باڈی میں ہم سے شاید اونچے تھے۔ تو فرماتے ہیں جب میں ایک مرتبہ حج پر گیا تو وہاں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو قبریں بناتا تھا۔ تو اس نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ احد جو مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد لڑی، اور وہاں پر 70 صحابہ اکرام جو ہے شہید ہوئے، جس میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں شہید ہوئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس گورکن نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیلاب آیا
اور وہ 70 کی 70 قبریں کھل گئی اور سارے صحابہ کے جو تھے جسم نظر آنے لگے، تو انہوں نے فرمایا کہ خود حکومت نے ہمیں کہا کہ ان کی قبریں منتقل کرو اور اچھی قبر بناؤ اور انہیں دفن کرو۔ اور واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد والوں کو دفن کیا تھا تو ان کے پاس بہت کم کفن تھا، کسی کا سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتے تھے۔ تو ان صاحب نے خود بیان القرآن جنہوں نے لکھی ہے تفسیر، ان کو کہا کہ حضرت میں نے وہ صحابہ اکرام کو دیکھا، وہ ہائٹ باڈی میں ہماری طرح تھے، جب ہماری طرح تھے اللہ رب العزت، اور انہوں نے اتنا شکر ادا کیا، اللہ نے ان کے اوپر اتنے انعامات کیے، تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو انعامات عطا فرمائے اس میں خاص نعمت جو ہے ایمان کی، تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نعمتوں پر شکر کرنے اور ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔